قسط نمبر 41۔ آپ کرے تو صحیح ایسا کچھ قتل و غارت پورے شہر میں نہ مچا دی تو میرا نام بدل دینا، اور ایسی کی تیسی کوئی اسے یہاں سے اب بیاہ لے کر جائے، اور اگر اتنا اپنے پوتے کا خیال ارمان اور محبت امر ہو رہی ہے تو اپنے پاس رکھے، اسے ایک بات میرے کان کھول کر سن لے۔ مالا سے شادی تو نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو میں وہ آنکھ نوچ لوں گا، اور یہ سب کے لیے ہے بات آپ کے لیے بھی۔ باپ کو کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ حنین کے لب مسکرائے جبکہ نگین وہیں رک گئی۔ مر جاؤ، اس سے زیادہ وہ کیا کرے تمہارے لیے۔ کیا ہاں ریاض نے نگین کو جھنجھوڑا، اب بس کر دے۔ اللہ مالا مرتی کیوں نہیں مر جاتی۔ مالا نگین کی نفرت پر سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں میرال سے اس کا نکاح حنین کی شادی سے پہلے ہی کرا دوں گی، اسے اعتراض ہی نہیں کوئی، لیکن مالا کو اپنے جہان کی بیوی کی حیثیت قبول نہیں کروں گی۔ ریاض صاحب بھلے مار مار کر مجھے ختم کر دے، میرے جیتنے جی یہ میرے بیٹے کی بیوی نہیں بنے گی۔ وہ چلا چلا کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وجدان نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ کیا کرنا چاہتا ہے جہان پیر میرال کے ساتھ؟ وہ جیسے کچھ اور ہی سوچ میں اتر گئے تھے۔ اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ دو رشتہ داریاں ہیں، یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ وجدان نے ریاض کو دیکھا تو ریاض صاحب سر تام گئے۔ گھر میں شادی کے فنکشن شروع ہونے والے ہیں اور تماشا بازی ہی نہیں ختم کر رہے، سب لوگ، وجدان نے بڑک کر کہا، اور سر جھٹک کر خود بھی وہاں سے چلے گئے۔ بخت اینا نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ بخت دروازہ کھولے، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دے، مجھ سے نہیں ہو رہی برداشت آپ کی ناراضگی۔ وہ دروازے سے جڑی سسکیاں بھرنے لگی۔ بخت مجھے معاف کر دے، وہ بری طرح رو دی۔ مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتی میں کیا کر بیٹھی ہوں، میں آپ کی مجرم ہوں، مجھے سزا دے، لیکن آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، رات کا پہر تھا، ہر بندہ اپنے بستر میں تھا، لاؤنج خالی تھی۔ اینا نے بخت کی حالت دیکھی اور منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ پچھتاوے نے اس کے اندر طوفان سا بھر دیا۔ بخت نے اسے اندر کھینچ لیا۔ اینا کمرے کی انتہائی تنہائی، کمرے کی خاموشی، کمرے میں سگریٹ کی اسمیل اور بخت کے عجیب سے حلیے پر خوفزدہ سی ہونے لگی۔ بخت بلیک جینز اور بلیک ٹی شرٹ میں تھا، اینا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بخت نے دروازے کو لاک لگا دیے۔ بخت اینا اٹھنے لگی کہ اس نے اسے انگلی کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے انداز اتنے خطرناک تھے کہ وہ سہمی جا رہی تھی۔ بخت نے اس کی جانب ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ اتنے سوال تھے کہ اس کا دل پھٹنے کو ہو گیا۔ بخت نے اس پر سے نگاہ ہٹا لی اور اپنی بیلٹ نکالنے لگا۔ اینا نے اس کی بیلٹ کی سمت دیکھا اور پھر بخت کی جانب جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بخت اینا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بخت نے بیلٹ کھینچ لی۔ اینا ہاتھ نکال گئی۔ بخت 2 قدم دور ہوا۔ اتارو یہ سب۔ سگریٹ پی کر اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اینا نے سانس اندر اتارا اور اس کی خواہش محسوس کرتے وہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا تھا بخت کو اس کی ضرورت تھی۔ جبکہ بخت نے اسے ایک نظر دیکھا اور بیلٹ پر گرفت سخت ہوتی ہی اس نے گھما کر اینا کے وجود پر بیلٹ ماری کہ وہ بستر پر جا گری اور ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ بدکرداری کا ٹائٹل دوں یا اپنے منہ پر 100 بار جوتیاں ماروں؟ میرے باپ نے ایک بار کہا تھا جو تمہارے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہے وہ ہزاروں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور تب مجھے لگا کہ یہ میری اینا کے کردار پر کیچڑ اچھالنے والے ہوتے کون ہیں۔ لیکن بالوں سے پکڑ کر اس نے روتی ہوئی اینا کو پھر سے سیدھا کیا۔ نہیں بخت نہیں۔ وہ خود کو چکنے لگی۔ کاش اینا تمہیں میرے دل کی یوں ہی سسکیاں سنائی دے۔ اس نے لگاتار اس کے بعد اسے بیلٹ سے مارا۔ یہ نہیں دیکھا وہ بیلٹ اینا کو کہاں لگ رہی تھی، اس کے جسم پر کیسے نشان چھوڑ رہی تھی۔ اتنا چاہ لیا تمہیں کہ تمہیں لگنے لگ گیا دنیا کی سب سے قیمتی عورت تم ہو۔ اور بخت اندھا ہے؟ ہاں۔ وہ اس کے بال پکڑ کر اس کا منہ سیدھا کر کے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت بخت کو اس کے چہرے سے نفرت سی ہو گئی۔ بخت نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور پھر بیلٹ اٹھا لی۔ میں پریگننٹ ہوں بخت، میں پریگننٹ ہوں۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ اس کے سوال پر اینا کی آنکھیں پھیل گئی۔ بخت ہاں کس کا ہے یہ؟ وہ کس کا ہے؟ تم اعتبار کے قابل بھی رہی ہو، آپ اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتے مجھ پر۔ اینا تڑپ اٹھی۔ اتنی اوقات ہے تمہاری، تم میرے سامنے بولو۔
اس نے اسے دور دھکیل دیا۔ بخت نے سائڈ پر جا کر سگریٹ جلائی اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اینا کو دیکھنے لگا۔ اینا تکلیف کے مارے سمیٹی سی تھی، رو رہی تھی۔ بخت اسے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ بنا تاثرات کے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں آزاد کیا اور انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ کھڑی ہو جائے۔ بخت میری بات بس۔ وہ گھبرا اٹھا۔ 2 ٹکے کی عورت کو پلکوں پر بٹھا لیا تھا۔ شکر ہے تم نے اپنی اوقات دکھا دی۔ اب تم جو حیثیت ڈیزرو کرتی ہو وہ میں تمہیں دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے لگا۔ بخت میرے کپڑے۔ بخت کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ چلائی۔ بخت رک گیا۔ اس کے منہ پر کپڑے مارے۔ پہنو کو پنکارا۔ اینا نے اپنے ہاتھ اور جسم کے درد کو شدت سے محسوس کرتی وہ کپڑے پہن گئی اور بخت نے اسے کمرے سے باہر پھینک دیا۔ اینا گر گئی۔ اس نے دوپٹے کو منہ میں ٹھونس لیا۔ اس کا انگ انگ چلا رہا تھا۔ اس کا دل تھا چیخنے چلائے۔ بخت کی آنکھوں کی بے اعتباری جسم کی تکلیف سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ خود کو گھسیٹ کر وہ گیسٹ روم میں آ گئی اور دروازہ بند کر گئی۔ ہم تو بیوی کے آنے کی تیاری پورے دل سے ہو رہی تھی۔ بہن کو رخصت کرنے کی نہیں ہے۔ میرال نے بلال کی جانب دیکھا جس کو زبردستی بیٹھ کر امی حنین کے کچھ کپڑے، زیور اور کچھ اور چیزیں دکھا رہی تھی جو انہوں نے اپنی سائڈ سے بڑا اکٹھا کیا تھا۔ بلال پہلے ہی بیزار تھا کہ عورتوں کی شاپنگ میں اس کی چوائس کا کیا عمل دخل ہے، جبکہ میرال ان دونوں کو دیکھ کر وہیں آ گئی۔ اس نے بلال سے کہا جبکہ بلال کے چہرے پر جی بھر سختی پھیل گئی، میں تمہاری شادی ہی نہیں کر رہا، پھر تم کس خوش فہمی میں یہ باتیں کر رہی ہو؟ بلال کے جواب پر میرال کھل کر ہنسی، جس سے میری شادی ہو رہی ہے جوتی سے لے کر کپڑے تک خود سنبھل لے گا۔ اور تم سے یہ کب پوچھا ہے میں نے کہ میں شادی کر لوں؟ یہ نہیں میری زندگی، میرا فیصلہ تم ہوتے کون ہو پائی؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولی جبکہ بلال کو لبوں میں غصہ چڑھتا تھا۔ اس نے سامان ایک طرف پٹک دیا، تم پھر اس گھر سے بھی نکل جاؤ اور اسی کے پاس رہنا شروع کر دو۔ بلال بولا تو میرال کو اس کا یہ مشورہ بہترین لگا۔ ہاں یہ تو سوچا ہی نہیں میں کیوں یہاں سر کپائی کر رہی ہوں؟ ہنسی اور باہر نکل گئی۔ میرال کمبخت اب تو وہاں جا کر رہے گی۔ امی اس کے پیچھے لپکی لیکن وہ بے پرواہ کیے بنا ہی چلی گئی۔ جانے دے، اوقات دکھا دیں گے جب وہ آ جائے گی واپس، بلال کہہ کر فریش ہونے چلا گیا، جبکہ امی نے فوراً روحاب کو کال کی۔ اگلی صبح ہو بہو ویسے ہی تھی جیسی وجدان ہاؤس میں روز ہوتی تھی، بس کچھ چہل پہل زیادہ تھی کیونکہ کچھ رینوویشن کا کام چل رہا تھا۔ حنین کی شادی کی وجہ سے سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، صرف جہان موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے نکلا ہوا تھا۔ مالا بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ، ناشتہ کرو، ریاض بولے تو مالا نے سر ہلا دیا۔ نگین نے اسے نفرت سے دیکھا اور اٹھنے لگی۔ نگین ریاض صاحب نے گورا تو وہ زبردستی بیٹھ گئی۔ مالا سے ان کی گورتی نگاہوں کی وجہ سے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا۔ حنین بیٹا سنار کے پاس چلی جانا، آج بس 2-4 دن میں گھر میں میلاد کرا لیں گے، اس کے بعد شادی کی فنکشن ہو جائیں گے شروع۔ وجدان نے کہا تو حنین نے بس سر ہلا دیا، باپ سے بحث کر بھی نہیں سکتی تھی وہ۔ وجدان نے بھی سر ہلایا، اور بھی جس نے جانا ہو سنار پر چلا جائے، ساتھ وہ نارمل بولے جبکہ سب ہی سر ہلا گئے۔ تبھی گھر میں میرال داخل ہوئی، اسے مسکراتے ہوئے نگین کو دیکھا۔ آؤ بیٹا، نگین مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ کیا تھا، اسے میرال میں دلچسپی سے زیادہ مالا کو نیچا دکھانے میں دلچسپی تھی۔ مالا نے بھی میرال کی سمت دیکھا، یہاں تک کہ روحاب سارم کو دیکھنے لگی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ آگ بھی گولا ہوا، تمہارے لیے نہیں آئی، جس نے مجھ سے شادی کرنی ہے اس کے لیے آئی ہو۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، کیا بکواس ہے یہ؟ سارم ٹیبل پر ہاتھ مارتا اٹھا۔ سارم، وجدان نے اسے روکا اور مڑ کر میرال کو دیکھا۔ جان تم سے شادی نہیں کرے گا، تم یہاں سے جا سکتی ہو، وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ میرال ہنس پڑی، بزرگوں جب میرے بہن اور بھائی سے شادی کر رہے ہیں آپ کے گھر والے، تو مجھ سے کیا تکلیف ہے؟ آپ سب کو نہیں کرنی تھی، میں نے سارم سے شادی، مجھے شروع سے جہان پسند تھا اور ہے، اس کے لیے میں نے سارم سے شادی نہیں کی، اور آج جب میرے پاس یہ موقع ہے تو میں گنوا دوں، مذاق سمجھائے وہ بولی تو سب اس کی شکل دیکھتے رہ گئے، جبکہ روحاب شرمندہ ہو گئی۔ میرال تم بیٹھو، نگین ریاض صاحب غصے سے داڑے، اگلے لفظ منہ سے نہیں نکالنا، تم بھی اور تمہارا بیٹا بھی مالا سے نہیں کرنا چاہتا، وہ نہ کرے، ساری زندگی کنوارا رہے میری بلا سے، لیکن دوبارہ اگر اس لڑکی کا ذکر بھی اس گھر میں ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور لڑکی جو ماں باپ کی نہ ہوئی وہ کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی، جاؤ یہاں سے۔ وہ سنجیدگی سے بولے، جہان کہاں ہے؟
اس سے بات کرنی ہے مجھے۔ رحاب وجدان نے رحاب کی سمت دیکھا۔ رحاب جلدی سے اس کی سمت پا گیا اور بہرحال کو پیچھے کیا۔ نہیں چھوڑو مجھے جہان، وہ چلائی۔ اور قسمت سے اسی وقت جہان بھی گھر میں داخل ہوا تو گھر کا ماحول دیکھ کر اسے کانوں میں سے ایئر پوڈس نکالے اور بہرحال جلدی سے جہان کے نزدیک پہنچ گئی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے۔ بہرحال کی طرف ایک نگاہ دیکھ کر اس نے سب سے پہلی نگاہ مالا پر ڈالی جس کی آنکھیں سرخی مائل تھی، اور پھر باپ کو دیکھا جو غصے سے بھرا کھڑا تھا، پھر ماں کو، اور پھر باقی سب کے ساتھ سارم کو بھی دیکھا۔ کس نے کہا ہے یہ جب میں فیصلہ کر چکا ہوں تو کوئی اور کیوں میری زندگی کا فیصلہ لے رہا ہے؟ جان نے باپ کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا تو بہرحال کی جبیں کھل گئی۔ میں مزید کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیا میں تمہارے گھر رہ سکتی ہوں؟ کچھ دن بعد شادی تو ہو جانی ہے۔ بہرحال نے بھی اس بات کی اجازت اس سے چاہیے۔ جان نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور منظر پیر گیا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا گیا۔ بہرحال خوشی سے جھوم رحاب کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا۔ باقی سب ایک لفظ بھی نہیں بولے اور سارم تو ناشتے پر سے ہی اٹھ گیا۔ اپنی بہن کو اس گھر سے نکال دو ورنہ میں واپس تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ سارم رحاب نے اس کے بازو پکڑے۔ آپ خفا نہ ہو، وہ چلی جائے گی۔ یار پاگل ہو گیا ہے یہ جہان، باپ سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ وہ چلا اٹھا۔ سارم رحاب نے اس کے بازو پکڑے، اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ پلیز آپ غصہ نہ ہو، میں بھیج دوں گی، ان کو ناشتہ تو کر لے، وہ فکر مندی سے بولی اور سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ناشتہ تو کرتے جائے، کر لوں گا وہاں جا کر، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا اور رحاب امی کو فون کرنے چلی گئی۔ میں ارسل سے آج ہی بات کرتا ہوں۔ ریاض صاحب بھی اٹھے۔ دونوں باپ بیٹے اپنی اپنی انا کی جنگ میں مقید تھے۔ نہ ہوا دے، پڑی رہنے دے۔ اور اس منحوس عورت کو نگین بولی تو ریاض صاحب نے بڑی بے رحم نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ تمہارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ بڑھکے اور چلے گئے۔ جبکہ مالا بھی اٹھ گئی۔ اینا کھانا کھا لو۔ آپ مالا اینا کے لیے دوپہر کا کھانا لائی تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر نیلے نشان تھے مار پیٹ کے۔ اینا مالا دوڑ کر اس کے تک پہنچی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو کس نے مارا ہے؟ ہائے اللہ! ممانی وہ پلٹی جبکہ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا نہیں، وہ آہستگی سے رک گئی۔ بخت بھائی تو ایسا ہی کر نہیں سکتے، پھر کس نے کیا ہے؟ اینا آہستگی سے بخت کا نام لے گئی۔ مالا اس جنگلی پن پر حیران تھی۔ پھر اسے وہ تھپڑ یاد آیا جو جہان نے اسے مارا تھا، اور وہ بھی تو آسان بھول گئی۔ یعنی مرد کو عادت ہوتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ عورت پر اپنی مردانگی کا ثبوت دینے کی۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ آج تک اس پر بہت طرح ہوا تھا، رویوں کی مار پڑی تھی، لوگوں نے کس کا تو ہاتھ بھی اٹھایا تھا، لیکن یہ حالات کیوں؟ مالا بولی تو اینا ہلکا سا مسکرائی۔ بے وفائی کی سزا سنائی جا رہی ہے، میں قبول کر چکی ہوں۔ اس کی مالا کو کچھ سمجھ نہیں آئی، البتہ اس کی تکلیف پر خود بھی رونے لگ گئی۔ جبکہ مالا نے اس کے گلے لگا لیا، رحاب بھی مالا کو ڈھونڈ کر وہی آ گئی۔ وہ خود بھی دنگ رہ گئی۔ پلیز کسی کو مت بتانا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، لیکن بخت بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ رحاب دنگ تھی، جبکہ اینا کچھ کہنے قابل نہیں تھی۔ دونوں کو ہی بخت پر نہایت غصہ چڑھا تھا۔ وہ کچھ دیر اینا کے پاس بیٹھے رہی، جس نے انہیں اس دوران 1000 بار کہا تھا کہ وہ کسی اور کو کچھ بھی نہ بتائے۔ رحاب باہر نکلی تو نگین نے اس کے لیے گیسٹ روم ریڈی کروا دیا تھا۔ بہرحال دروازے کے نزدیک کھڑی اوپر دیکھنے لگی۔ وہ جہان کا کمرہ ہے نا؟ بہرحال نے پوچھا، جبکہ پیچھے سے مالا بھی نکلتے ہوئے سن چکی تھی۔ مالا کا دل کیا اس کو غصے سے پیٹنے لگ جائے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ رحاب نے اسے دیکھا، تم تو جھوٹی ہو۔ بہرحال نے آنکھیں گھمائی۔ مالا کو شدید رونا آیا۔ وہ کچن میں آ کر ٹرے ہی پھینک گئی۔ ابھی وہ اپنے گال صاف کرتی کہ کچن میں لگا وائرلیس فون رنگ کرنے لگا۔ وہ غصے سے فون اٹھا گئی۔ جان عالم کافی پلا دو ورنہ تمہیں کھانے کو نیچے آنے والا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ چبا چبا کر بولی۔ اف، اتنی فرمانبردار بیوی مل جائے تو بندے کو دوسری شادی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ اب انسان ہوتا ہے، جہان عالم تو جانور ہے۔ جانور، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یہ بھی جو بھی پتہ ہے مجھے کب احساس ہوا آپ کو محترمہ کا ہے، کسی سیاہ رات کی تاریکی میں اس کو فضولیت بڑی تو کوکال کر گئی۔ معلوم نہیں کیوں وہ بری طرح جل رہی تھی۔ میرال سے وہ کافی 5-7 منٹ میں بنا کر اوپر آ گئی۔
آج اس نے دیکھا نہیں، نگین کہے اسے دیکھ نہ لے، لیکن بہرحال جس کی نگاہ اسی دروازے پر جمی تھی وہ تو دیکھ چکی تھی۔ تبھی وہ حیران سی ہوئی جبکہ مالا اندر چلی گئی۔ وہ الماری کے سامنے کھڑا کچھ فائل اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھنے ہی وہی سے فلائنگ کیس کیا اور دیکھتا ہوا فائل پر جھک گیا۔ مالا نے شاید ٹیبل پر کپ پٹک دیا۔ جہان نے نوٹ نہیں کیا، وہ دوسری فائل دیکھنے لگا۔ وہ اتنا مصروف تھا کہ وہ جا رہی تھی، اسے روکتا بھی نہ۔ مالا اور بھی عجیب احساس میں گھیر گئی۔ وہ جانے لگی۔ جہان نے تیسری فائل نکالی اور کچھ سوچنے لگا۔ مالا نے سانس کھینچا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کلک کی آواز پر جہان نے نگاہیں اس کی سمت اٹھائی۔ وہ اس کی اس حرکت پر فدا ہی رہ گیا کہ وہ سہم گئی تھی خود ہی اور دروازے سے سر لگائے روتی۔ جان کا کہکہا بلند ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی سمت آیا اور دونوں بازو وا کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دور ہو جائیے، مالا غصے سے بولی۔ محبت انسانوں میں نخرہ بھر دیتی ہے۔ ویسے دیکھ لیا ہے میں نے یہ، وہ اسے خود میں بینٹھتا بولا تھا۔ جبکہ مالا نے دور نہیں ہونا چاہا۔ وہ روتی رہی، مالا مجھے نہانا نہیں ہے۔ تمہارے آنسو میں بات وہ بتاؤ، جو سنجیدگی سے بیزار لہجے میں بولا تو وہ سر اٹھا گئی۔ وہ اس کی سرخ ناک اور سرخ آنکھیں دیکھنے لگا۔ وہ آپ میرال سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اچھی لڑکی تو نہیں ہے؟ وہ بولی تو جان نے ہونٹوں میں مسکراہٹ دبا لی۔ اور تمہیں لگتا ہے تم اچھی ہو؟ وہ ایک آئی برو اچکا کر بولا۔ ہاں میں آپ کے سارے کام بھی تو کرتی ہوں۔ تو نہیں کرے گی؟ نہ وہ میں نہیں کروں گا۔ اور کوئی حکم؟ اچانک وہ ٹون بدل کر بولا اور مالا کے گالوں پر ہونٹ رکھ دیے اور آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں سے اس کے گالوں پر سیر سدا سا رقص کرتا وہ اس کی ناک پر پہنچا۔ تو دور ہوا تمہیں پتہ ہے میرا دل کر گیا تمہاری ناک میں نوز پن دیکھنے کا۔ ریڈ رنگ اچھا لگے گا۔ وہ تجزیہ کرتا بولا۔ نہیں چاہیے؟ پھر کیا چاہیے؟ وہ ہلکا سا مسکرا۔ کوئی نہیں، میں بھی نہیں۔ آپ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ وہ بولی تو جہان کو جھٹکا لگا۔ وہ دور ہوا۔ مالا کو لگا اسے کچھ برا لگ گیا۔ وہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ سریلی مالا، تم یہ چاہتی تھی میں تم سے نہ پوچھوں، بس جو دل میں آئے وہ کروں؟ وہ جیسے شاک میں تھا، حیرانگی اس کی آنکھوں میں تھی۔ مالا نہ سمجھی سی اسے دیکھنے لگی کہ دروازہ بجنے لگا۔ مالا پریشان سی ایک دم کانپنے لگی۔ دفع کرو دروازے کو، مجھے بتاؤ جب حنین نے تم سے سوال کیا تھا تم انکار کرتی رہی، وجہ؟ وہ سوال کر رہا تھا مجھے پیار محبت نہیں آتی۔ وہ منہ بنا گئی اور جہان کو لگا وہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا ذمہ دار خود تھا اور رہے گا۔ اسے کھینچ کر اسے بانوں کے اثار میں بھر لیا۔ اتنی معصوم نہ بنو مالا۔ وہ اس کی پیشانی چوم گیا۔ مالا اس کی سینے سے لگی رہ گئی۔ آپ سچ میں نہیں کریں گے؟ وہ بول رہی تھی کہ دروازہ پھر سے بجنے لگا۔ جہان نے غصے سے دروازے کو دیکھا۔ ممانی ہوگی نہ، وہ پریشانی سے بولی جبکہ دروازے کی سمت بڑھ گیا اور مالا ایک دم جلدی سے بھاگ کر الماری کے اندر چھپ گئی۔ جہان ہنستے ہوئے دروازہ کھول گیا کہ سامنے بہرحال کو دیکھ کر وہ خاموش رہ گیا۔ مالا کہاں ہے؟ وہ یہی آئی ہے نا؟ وہ کہاں ہے؟ جہان کو دھکیلتی وہ اندر گھسی اور مالا کو تلاش کرنے لگی۔